بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن کثیر، آلوسی اور قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کو دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناقحت جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت اور توالد و تناسل ہے کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوئی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوئی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے ایک گدھا لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی۔ ہاں، اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوا ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے
حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد ہی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ قابیل قبیلے کے ایک شخص نے شیطان کے کہنے پر وہاں جا کر دیکھا تو عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھی مگر ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی اس کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے اور کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہو گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا، انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروایا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اولاد کو جنم دیا۔